السلام علیکم جی، کون سا محترمہ کہاں سے؟ السلام علیکم، میں آمنہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ میرا ایک جی سوال ہے کہ میں ڈرامہ سے آنے والی کمائی جو ہوتی ہے وہ حلال ہوتی ہے؟ کیونکہ میں پروڈکشن ٹیم میں ہوتی ہوں اور ڈرامہ بننے میں میرا ایک پارٹ ہوتا ہے، میں اسکرین پہ نہیں آتی، تو کیا وہ کمائی میرے لیے حلال ہوگی؟ جی مفتی صاحب، اس کی کمائی کے حلال اور حرام ہونے کے لیے بھی وہی حکم ہے جو اس کا اپنا حکم ہے۔ اگر فی نفسی ہی وہ ڈرامہ جائز ہوگا تو اس پر ہونے والی جو محنت، پہلی آپ نے حدیث مبارکہ فرمائی ہے، ہاں جی، اگر تو یعنی شرعی تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے ہاں تو پھر اس پر حاصل ہونے والا نفع فائدہ وہ حاصل کرنا درست ہے۔ اور اگر شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، عدوان گناہ اور زیادتی کے کاموں پہ کسی کا تعاون نہ کرو۔ ولا تعاونوا علی البر والتقوی، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اچھائی میں اور اس میں۔ اچھا، یہ جو جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں لباس کے معاملے میں، تو جو دیکھنے والے ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو جو دیکھنے والے ہیں ان کا کیا؟ پہلے تو یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ حکم کس نے دیا ہے؟ کسی عالم نے دیا ہے کہ اپنے سطر کو چھپائے؟ اگر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے تو اللہ نے تو اس کو حکم دیا ہے کہ چھپائے۔ یہ کون سا بات ہے کہ اس اللہ کی مخالفت کر کے ہم کہہ رہے ہیں میرا اور اللہ کا معاملہ ہے؟ یہ تو دو رخی ہو گئی نا۔ ایک طرف ہم اپنے مطلب کے لیے اللہ اور میرا معاملہ ہے، جب کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے تو پھر ہم اس چیز کو کہتے ہیں نہیں جی یہ ہم اس کو اچھا نہیں کرتے، یا ہم مناسب نہیں ہے، یا آپ میرے پہ بلا وجہ سختی کرتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی پر حاکم ہونے والے؟ ہم اللہ کا حکم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو جب اگر تو آپ اپنی بات میں سچے ہیں کہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو پھر تو انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کا کردار تو یہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ تو سننے کے بعد کہتا ہے میں مانتا ہوں، وہ آگے سے ہل و جت نہیں کرتا۔ اگر اللہ کا اور بندے کا معاملہ اور بندہ اس بات میں سچا ہے تو پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ بندہ کبھی دوسری بات نہیں کرے گا، وہ کہے گا میرے رب کا حکم ہے تو میں مانتا ہوں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سب قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مفہوم آیت یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اب اس بہتری کا معیار بھی خالق کائنات نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ ذمہ داریاں ہیں تمہاری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقینی حتمی طور پر آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا، تا صبح قیامت کوئی نبی تشریف نہیں لائے گا۔ اب جو نبیوں والا کام تھا نا، برائی سے منع کرنا، نیکی کا حکم دینا، یہ اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے بالعموم، اور بالخصوص علماء کی ذمہ داری ہے کہ جو اس منصب کے اوپر فائز ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی جو کرتا ہے کوئی کرتا رہنے دو، کسی کو روکنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کو ٹوکنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، کوئی جاتا ہے جہنم میں جائے، تو بھائی اس امت کا جو مقصد تھا اس کو فوت کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام صحابہ کرام علیہم رضوان کو دے دیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہم نے وہ پیغام آگے پہنچا دیا، ڈیلیور کر دیا، ہمارے تک وہ پیغام پہنچ چکا ہے۔ اب یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام احکامات کو، چاہے ان کا تعلق حلال کے ساتھ ہے، چاہے حرام کے ساتھ ہے، چاہے جائز کاموں کے ساتھ ہے، چاہے ناجائز، یہ تمام تر معاملات آگے ڈیلیور کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو بندہ سمجھتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، اور پھر یہ کہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو روکنے کی، کسی کو ٹوکنے کی، تو بھائی اس نے اپنا جو منصب ہے نا اس کو ترک کر دیا۔ تو بہترین امت ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے جہاں پر بھی برائی ہو رہی ہو، یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی بازو سے روک سکتا ہے تو بازو کے زور سے روکے، اور اگر وہ زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، نہیں تو کم از کم دل میں برا جانے، اور فرمایا کہ یہ ایمان کی کمزور ترین علامت ہے۔ بدقسمتی سے آج ہم علماء بھی اور تمام تر طبقات جو ہیں وہ اس حد تک آ چکے ہیں کہ ہم ایمان کی کمزور ترین علامت کے اندر ہیں، اور اس سے بڑھ کے غضب کی بات یہ کہ اس سے بھی آگے کچھ لوگ اس کو برا سمجھ ہی نہیں رہے۔ برا سمجھ رہے ہیں۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، کون سا محترمہ کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میں لائبہ بول رہی ہوں کراچی سے۔ جی میڈم۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں جرنلزم کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو مجھے ریسرچ کرنی پڑتی ہے کانٹینٹ کے لیے، تو اکثر ڈاکیومنٹریز دیکھنی پڑتی ہیں، یوزلی تو صحیح ہوتی ہیں بٹ کچھ میں بہت obscene اور ولگر سینس بھی آ جاتے ہیں، لیکن میں ریسرچ پرپز انفارمیشن پرپز کے لیے دیکھ رہی ہوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، سوال دہرائیں۔ کچھ نامناسب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، تحقیق چونکہ صحافت پڑھ رہی ہیں
تو اپنے پیپرز تیار کرنے کے لیے، کچھ اس کا مواد اکٹھا کرنے کے لیے، کچھ ویڈیوز ڈاکومنٹریز دیکھنا پڑتے ہیں، تو کچھ مواد اس میں ٹھیک ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تعلیم کی حد تک یعنی ان کے کیا مقاصد ہیں، یہ تو مقاصد کے بعد اس چیز کا تعین ہوگا۔ اگر تو یعنی وہ لازمی حصہ ہیں اور اس کے ساتھ پھر وہ بڑھ کر کام کرنا چاہتی ہیں آگے، اور وہ ایک سببی چیز درمیان میں داخل ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اکراہ کی صورت اور ہوتی ہے، اس کو وہ اکراہ پر محمول کر کے اگر وہ دیکھتی ہیں، اپنی اسٹڈی کو جاری کرتی ہیں، اور وہ معاملات اور ان کا عزم ہے کہ جو اس شعبے میں اب خرابیاں آ چکی ہیں، آگے بڑھ کر میں اس کی اصلاح کروں گی، تو یہ بہترین طریقہ ہے۔ اور اس چیز کو وہ برا ہی جانے دل سے کہ یہ چیز بری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر کو آپریٹ کرنا پڑتا ہے، اس وقت بعض اوقات مریضہ کا سطر بھی کھولنا پڑتا ہے، یا لیڈی ڈاکٹر ہے اس کو مرد کا سطر دیکھنا پڑ سکتا ہے، تو یہ ایک اضطراری صورت ہے۔ تو اضطرار کے احکام جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، اور اس کو اضطرار سمجھ کر ہی وہ اضطرار کے احکامات الگ ہیں وہ سب۔ دیکھیں جہاں تک اضطرار کا تعلق ہے نا، جو آیت پڑھی گئی اس کے اندر ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، وہاں پر سمجھ لیں کہ جان بچانا مقصود ہے۔ اس آیت کو وہاں پر تو نہیں بیان کیا جا سکتا، ہاں یہ حدیث پڑھی جا سکتی ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، او کما قال، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے کہ جس کی اس نے نیت کی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس وجہ سے یہ چیزیں حلال ہو جائیں گی، بہرحال جو چیز غلط ہے وہ غلط ہی ہوگی۔ اتنا ہے کہ اگر تو آپ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے یہ ڈاکومنٹری دیکھنے کے علاوہ کسی اور ذرائع سے، تو آپ اپنی اس ضرورت کو وہاں سے پورا کریں، لیکن اگر کوئی اور رستہ ہی نہیں بچا تو پھر بادل ناخواستہ اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر دیکھنا ہی پڑ گیا تو بادل ناخواستہ، لیکن اس چیز کو جائز نہیں کہا جائے گا۔ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ چیز جائز ہوگی۔ جو چیز دیکھیں جہاں پر ہے نا، جہاں پر ڈاکٹر نے جان بچانی ہے، وہاں پہ ایک شخص کی جان بچانا مقصود ہے۔ یہاں پر نہ تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ مجبوری کا لفظ جو ہے نا، یہ ہر جو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بھی نا مجبوری کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اضطرار اور لفظ مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ہی جانب رجوع کیا جا سکتا ہو، دوسری جانب ختم ہی ہو جائے، تب اس کو کہا جائے گا مجبوری۔ یعنی آپ کے سامنے صرف ایک رستہ ہے، دوسرے تمام کے تمام رستے آپ کے لیے بند ہو چکے ہیں، تو اس کو کہا جائے گا مجبوری۔ تو اگر تو کسی اور طریقے سے کام چل سکتا ہو تو اسی اور طریقے سے چلائیں، وگرنہ پھر بادل ناخواستہ اس کو دیکھنا پڑ گیا تو دیکھا جائے گا، لیکن یاد رکھیں اس پر توبہ استغفار کرنا لازم ہو۔ لازم ہے۔ ایک کالر جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم، کون سا محترمہ، کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام جی، میں علی بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی علی صاحب۔ میرا بزنس ہے، ڈی جے کا بزنس ہے، میں شادی وغیرہ میں ڈی جے وغیرہ لگاتا ہوں، تو اس لیے میں نے پوچھا کہ اس کی جو کمائی ہوتی ہے وہ حلال ہوتی ہے یا حرام ہوتی ہے؟ گانے چلاتے ہیں آپ؟ گانے وغیرہ چلاتے ہیں اسے۔ اچھا جی۔ اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اچھا، ان کاموں کی، کیونکہ یہ کئی ایک مفاسد کے اوپر مبنی ہے، تو اس لیے اس سے جو ہے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ گانے میں آلات موسیقی کا استعمال ہے، فحش گفتگو اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہمارے ہاں آج کل چلتا ہے سارا سسٹم آگے، وہ ساری مفاسد اس کے اندر جمع ہے، مفاسد، اس لیے یہ مناسب نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ جی مرشد۔ دیکھیں اگر تو آپ ڈی جے آپ نے رکھا ہوا ہے تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ بہت سارے دینی پروگرام بھی ہوتے ہیں، آپ اپنے ڈی جے کو وہاں پر استعمال کریں، اور وہاں سے آنے والی کمائی انشاءاللہ العزیز پاکیزہ بھی ہوگی، اور جب آپ کے ڈی جے سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے، کوئی دینی معلومات اس سے مل جائے گی، تو صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا۔ یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان، جس کا مفہوم ہے کہ جس طرح نیکی جاری ہوتی ہے نا، اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ وہ جو قابیل تھا نا، پہلا قتل اس نے کیا تھا، اب جتنے قتل تا صبح قیامت ہوں گے سب کو تو گناہ ہوگا، لیکن ایجاد کرنے والا چونکہ قابیل تھا، اس لیے تمام کے جو گناہ ہیں اس کا وبال بھی اسے ملے گا۔ اس لیے آپ ڈی جے رکھا ہے تو اس کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرنے، فی نفسے ہی ڈی جے رکھنا ناجائز نہیں ہے۔ اس پر جو آگے معاملات ہیں نا، گانے چلانا اور فحش چیزیں وہاں پر آگے پرووائیڈ کرنا اور تشہیر کرنا اور لوگوں کو جناب کسی اور طرف لے جانا، وہ چیزیں ناجائز ہوں گی۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔
دیکھیں وہ آیت کا معنی تو یہ ہے کہ جس نے اچھے کام کے اندر سفارش کی تو اس کو اس کا حصہ ملے گا، اور جس نے برائی کے حوالے سے کوئی سفارش کی تو اس کو بھی حصہ ملے گا۔ تو اس لیے آپ ڈی جے رکھیں اور اس کو اچھے مقاصد کے لیے چلیں۔ ولا تستوی الحسنہ ولا السیئہ، اچھائی اور برائی وہ جو وہ بیان کرے وہ حدیث ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو دین میں اسلام میں رہتے ہوئے اچھا طریقہ جاری کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا جب تک وہ قیامت تک اترے۔ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا، جس نے کوئی برا طریقہ جاری کر دیا تو قیامت تک یا جب تک وہ عمل ہوتا رہے گا تب تک وہ برابر کا میں شریک یہاں پر یہ بھی ایک عرض کر دوں کہ بعض دفعہ ہمارے پاس نا سوشل میڈیا کے یوزر ہیں سبھی، آج کل ہم مجھ سمیت سبھی ہیں، تو جب بھی کوئی چیز ہمارے پاس آتی ہے نا تو اس کو شیئر کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ یہ جہاں تک شیئر ہو جائے گی نا، جہاں تک اس کی تشہیر ہوگی، اگر یہ نیکی کا کام ہے تو میرے لیے نیکی کا جاریہ یعنی صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور اگر یہ گناہ کا کام ہے تو جہاں تک یہ ڈیلیور ہوتی رہے گی، جہاں تک شیئر ہوتی رہے گی، یہ گناہ بھی کھاتے کے اندر پڑا رہے گا۔ اور یہاں پر ایک بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اس بندے نے توبہ بھی کر لی، اس نے کہا مولا کریم میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، لیکن جو اس نے چیزیں شیئر کر دی ہیں وہ جہاں تک پہنچتی رہیں گی، جتنے لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے، جتنے اس قباحت کے اندر شامل ہوتے رہیں گے، تمام کا گناہ بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اکاؤنٹ چلتا پڑے، بالکل، اس لیے اچھا اکاؤنٹ چلائیں، آپ برے اکاؤنٹ کو بند کروائیں۔ ایک کالر ہے جماعت صاحب، السلام علیکم، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ لائن ڈراپ ہو گئی جی مصطفیٰ کچھ فرما رہے، آپ کچھ کہنے لگے تھے؟ وہ پہلی بات جو ہے نا میں نے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان سے وہ جو انہوں نے بات کی تھی نا، جی بات آخر پہ انہوں نے وہ میرے والی کر دی، میں نے اس لیے کہا کہ اصل بات کہ یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ جو الضرورات تبیح المحظورات، وہ جائز کر دیتی ہے ممنوعہ چیز کو، ضرورت جو ہوتی ہے نا وہ بھی جائز کرتی ہے، یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے۔ صرف دیکھنا یہ ہوگا کہ ضرورت کتنی ہے، کس کو جا رہا ہے، یا اس کے اب یہ نہیں کہ چھوٹی سی بات ہمارے سامنے ہم نے کہا یار اب مجبوری بن گئی اب کیا کر سکتے ہیں، جب ایک جانب بالکل آپ کی بند ہو جائے، آپ کسی اور جانب جا ہی نہیں سکتے تو اس کو ایک ہی راستہ ہے، ہاں جی ایک ہی راستہ ہے، دوسرے حال راستے کوئی نہیں تمام آپ کو بند مل ہو رہا تو آپ اس وقت اس سے جان فائدہ بچانا اٹھائیں۔ مقصود ہے، آپ نے کسی لیکن یہ شرط ہے کہ قلب الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، آپ اس چیز کو رضامندی سے نہیں قبول کر رہے، آپ کا دل جو ہے وہ شرعی جو اصول ہیں انہی کے ساتھ مطمئن ہے، آپ اس کو مجبوری سمجھ کر ہی استعمال کر رہے ہیں کہ یہ میری مجبوری ہے۔ میں ایک یہاں پر اصول یہ بھی بتا دوں، ایک کالر لے لیں جی السلام علیکم جی۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میڈم میں سارا بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ فرمائیے۔ جی میرا سوال تھوڑا ہٹ کے ہے کہ یہ جو ہم ناولس پڑھتے ہیں ان میں رومانٹک ناولس بھی ہوتے ہیں، کیا اگر یہ پڑھنا یہ کیا گناہ کے زمرے میں آتا ہے کیا نہیں؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ دیکھیں بالکل گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو وقت کا ضیاع، اور پھر رومانٹک، آپ کا لفظ جو ہے نا میں اس پہ حیران ہوں کہ لفظ بھی آپ کے سامنے ہے رومانٹک ناول، اس کے باوجود آپ اس کے اندر کنفیوژن کا شکار ہیں، یہ تو بہت عجیب بات ہوگی کہ ایک تو ہے کہ وقت کے ضیاع کے حوالے سے کوئی کام کرنا وہ بھی غلط ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغویات سے اجتناب کرنے والے ہیں۔ تو ایک تو وقت کا ضیاع، اور بڑی بدقسمتی کے ساتھ کہ ہمارے پاس سب سے انمول اور قیمتی چیز اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ یہ وقت ہے، اور اس وقت کا جو ضیاع کیا جاتا ہے اور اس کو جسے کہتے ہیں ٹائم پاس کرنا، اور مختلف ذرائع اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ناجائز ہوں گی۔ آپ ناول کو چھوڑیں، اللہ کا قرآن پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو قلبی سکون میسر آئے گا۔ اور یہ ناول کے اندر اگر آپ نے اپنا وقت صرف کیا تو ذہنی بربادی کے ساتھ ساتھ ذہنی تناؤ بھی آئے گا۔ میں ایک اصول بھی بتا دوں، اگر اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا دل چاہے تو اللہ کا قرآن پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کرنے کا دل چاہے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی روحانی جسمانی تمام قسم کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، مجھ سے آپ تشریف لائے، مجھ سے آپ کا بہت بہت شکریہ، قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور تمام دیکھنے والوں کو بھی شکریہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ اس وقت موجود رہے۔ شریعت کی، قرآن و سنت کی روشنی میں جو اس حوالے سے معاملات ہیں یا جو شرعی حدود و قیود ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں
اپنے احکامات پر، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے سہولت والا معاملہ فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھ سے آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں۔